اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند کریم نے آیت کریمہ میں بعظمت قرآن کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بعظمت کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لہذا جب بھی ہم قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ آج تک قرآن اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی عزت اور سربلندی کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن کریم کے مقابلے میں جتنے بھی کلام گھڑے گئے ہیں، جتنے بھی باتیں کی گئی ہیں، بڑے بڑے دانشور اکٹھے ہوئے ہیں اور مغز افراد اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ خداوند کریم نے بعظمت کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے اور کسی قسم کی تحریف سے بھی پاک ہے۔ ہر تحریف کا اس میں شائبہ ہی نہیں ہے اور کسی قسم کی غلطی بھی اس میں نہیں پائی جاتی ہے، یعنی معصوم کتاب ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں ہم ایسی کتاب ہے جو کائنات میں سب سے معصوم کتاب کہلائی جا سکتی ہے۔ نہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہے، نہ کسی قسم کی خطا ہے، اور نہ ہی ہم اس میں خطا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے لیکن خطا نہیں مل سکتی، ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے، ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ یہ قرآن کو اللہ نے عزت اور سربلندی عطا کی ہے، اور جس سلسلے میں رب کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ھدی للمتقین کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم ہدایت ہے متقی افراد کے لیے۔ متقین کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ صفات بھی بتائی ہیں، کون سے افراد جو متقی ہونے کے قابل ہیں۔ صاحبان تقوی افراد کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اگرچہ کسی اور مقام پر اللہ نے ھدی للناس کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقی افراد کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ کیوں فرمایا پروردگار عالم نے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن کریم ہر طبقہ فکر کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہر طبقہ فکر کے لیے۔ لوگوں کے حوالے سے اللہ نے نشانی نہیں بتائی ہے کہ کون کون سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ جو بھی قرآن سے اپنی فکر کے مطابق قرآن سے استفادہ کرے گا وہ یقیناً فائدہ اٹھائے گا، اور آج حاصل کر بھی رہے ہیں، تلاوت کے حوالے سے بھی ثواب مل رہا ہے، ان کو حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سے سائنسدان افراد بھی اس سے سائنٹیفک استفادہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح اور بھی دانشور حضرات ہیں وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں، لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں ھدی للناس۔ لیکن اللہ نے خاص طور پر متقین کی صفات بتائی ہیں۔ متقی افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ افراد ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ کون سی چیزیں غیب میں شمار ہوتی ہیں؟ خداوند کریم کا اپنا وجود بھی غیب میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بھی منتخب فرمائی ہیں جو غیب میں شمار ہوتی ہیں۔ انہی میں سے دیکھ لیجئے، اچھی چیز ہو یا بری چیز جو خداوند کریم نے انتخاب فرمائی ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہماری نظر نہیں آتا۔ کھلم کھلا دشمن کیسے ہو گیا جو ہمیں نظر ہی نہ آئے؟ لہذا اللہ نے جب کہہ دیا ہے تو یقیناً ہے، اور اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ کس سے؟ جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔
پس سے پش وار کرتا ہے، جو چھپ کر ہم پر وار کرتا ہے، وہ دشمن وہی ہے جو اس کی وار بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اثر رکھتی ہے اس کا وار اگر انسان غفلت میں ہو تو۔ جب شیطان کو مہلت دی گئی نا کہ تم جاؤ قیامت تک تجھے مہلت ہے، لیکن جب اس نے کہا نا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف اسے بہکاؤں گا، چاروں طرف اس کے لیے موقع ہیں، لیکن اس نے اوپر اور نیچے کی جانب نہیں کہا۔ اوپر کی جانب اللہ کے حضور دعا کرنے سے اور نیچے اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ چاروں طرف کا اس نے کہا ہے کہ میں حملہ کروں گا، لیکن اگر اس کے حملے کے وار سے بچنا ہے تو اللہ کے حضور میں اپنے وجود کو پیش کر دو، خداوند کریم کے حضور میں دعائیں کر کے اور نماز وقت پر ادا کر کے شیطان کی چالوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تسلسل کے ساتھ نماز اگر ادا کرتی رہے انسان وقت پر تو بری باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ جب تک پابندی کے ساتھ نماز نہیں ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک شخص نے پیغمبر کریم کو ان کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک شخص میں نے دیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، برے اعمال بھی انجام دیتا ہے، یہ کیسا نمازی ہے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ نماز بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو پیغمبر عظیم الشان نے ارشاد فرمایا اسے اسی حال رہنے دو، ایک دن آئے گا یہی نماز اسے بری باتوں سے بچائے گی۔ تسلسل جاری رکھے انسان، یہی تسلسل ہی بری باتوں سے اسے بچائے گا ایک نہ ایک دن۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جا کے میری طرف سے واعظ و نصیحت کرو، میری طرف سے یا اسے بلاؤ میں اسے واعظ و نصیحت کرتا ہوں، نہیں، مولا نے فرمایا نہیں، اسے اپنے حال پر رہنے دو، نماز پڑھنے دو، یہ نہ کہ تم تو برے کام انجام دیتے ہو۔ اور آج کل ایسی صورتحال مساجد میں بنی ہوئی ہے کہ دیکھیں ایک شخص جب بھٹکا ہوا شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ساری نظریں اسی کی طرف چلی جاتی ہیں کہ دیکھیں وہ جو برا انسان تھا، وہ شرابی کبابی تھا، ساری زندگی برائیاں انجام دیتا رہا، آج مسجد میں آ گیا ہے۔ ایسا نہ کہیں، اللہ نے اس کو ایک چانس دیا ہے۔ ممکن ہے ہماری غفلت، ہماری نمازیں، ہمارا یہ تکبر، ہمارا غرور ہماری نمازوں کو لے ڈوبے، اور ممکن ہے اللہ اس کی تمام ان کے جو بےشیمانیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں وہ معاف کر دے اور اس کو نماز کی جانب رغبت دلائے، اس کو معاف کر دے۔ لہذا کسی بھی صورت میں انسان کو اللہ سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور اپنے اعمال پر گھمنڈ اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی نے ہی تجھے موقع دیا ہے کہ اللہ کے حضور میں آ کر سجدے کرو، اللہ کے حضور میں آ کر اپنے راز و نیاز کرو۔ وہ سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے۔ بعض افراد غفلت میں پڑے ہیں، وہ کہتے کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے کدڑ سنسی ہے ساری، بھئی سنتا ہے، یعنی کہ نہیں یہ کب سنے گا، یقیناً سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقینی بات ہے۔ مجھے یہ بات بعض اوقات کہتے ہیں افراد کہ دیکھیے یہ اللہ نے سن لی، بھئی سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے۔ کسی کی جلدی قبول ہوتی ہے دعا، کسی کی بعد میں۔ انسان تسلسل کے ساتھ اس کے دروازے کو دستک دیتا رہے، ایک نہ ایک دن آئے گا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ لہذا انسان مایوس نہ ہو، مایوسی شیطان کا کام ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالو، غفلت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں آپ کیا ایمان بالغیب بہت ضروری ہے متقی افراد کے لیے، اللہ کے ذات پر بھی ایمان، اور اس نے بہت سی غیب کی چیزیں قرار دی ہیں، ان میں سے ایک شیطان بھی ہے جو غیب کی صورت میں چھپ کر انسان پر حملے کرتا ہے۔ اور دوسری غیب کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ انہی غیب کی چیزوں میں سے ایک وجود امام الزمان علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وجود امام
وہ بھی غائب ہیں ہمارے امام، لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا مولا و آقا ہماری اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں خود بھی ارشاد فرمایا صاحبان ایمان، آئیے مت سمجھیں کہ ہم، مولا نے خود ہی ارشاد فرمایا یہ مت سمجھے کہ ہم غفلت میں ہیں، تمہارے اعمال سے غافل ہیں، مت سمجھو، بہت سے ایسے امور میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تجھے خبر ہی نہ چلی، تجھے پتہ ہی نہ چلا، میں تمہارے اعمال کی طرف نگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اے میرے شیعو، ذرا اس بات پر توجہ رکھنا کہ خداوند کریم نے انتخاب کیا ہے مجھ جیسے امام کی رعیت میں رہے ہو، مجھ جیسے امام کی رعیت میں رہ رہے ہو، میں تمہارا امام ہوں، اللہ نے مجھے برگزیدہ بنایا ہے، جب میری رعیت میں ہو تو یقین رکھو تمہارے اعمال پر بھی میری نگاہ ہے، تمہاری مشکلات پر بھی میری نگاہ ہے، تمہاری آسودگی پر بھی میری نگاہ ہے، لہذا اس سلسلے کو باور کریں، یقین رکھیں، ہمارے مولا و آقا ہم سے غافل نہیں ہے۔ بلا ناسیکم لذکرکم، ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج، اور مولا کی خدمت میں اگر آپ کہتے ہیں مولا ہمارے لیے دعا فرمایا کریں، آپ دعا کریں گے تو یقیناً ہماری آسودگی ہوگی، ہمارے مسائل و مشکلات دور فرمائیں گے۔ پروردگار عالم ہمارے دعا، جب آپ دعا فرمائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے قبول ہوگی، تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ ہم تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تیرے کانوں میں کس نے ڈالا ہے کہ ہم تجھ سے غافل ہیں؟ ہم یقیناً تجھے یاد کرتے ہیں، تو ہمیں بھولا ہوا ہے، لیکن ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہیں۔ وَلَا نَاسِيكُمْ لِذِكْرِكُمْ، تمہارے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ یہ غفلت انسان کو لوٹتی ہے، لہذا ہر وقت کسی بھی صورت میں اپنے امام سے جدا نہ رہیں۔ اپنے وقت کا امام ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، جب ہمارے نیک اعمال کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو یقیناً خوش اور مسرور ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں کہ کونوا زیناً، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث عزت کرو، بلا نہ تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ و آر مت بنو۔ باعث زینت کس طرح؟ اعمال کی درستگی کے ذریعے سے۔ ننگ و آر کس طرح؟ مولا فرماتے دیکھو تمہارے ذریعے سے ہی ہمارے احکامات پہنچتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہی ہماری احادیث پہنچتی ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا دیکھو میری شیعوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو کہ دیکھو ہماری روایات کس طرح بیان کرتے ہیں، ہماری محفلیں کس طرح جماتے ہیں، ہماری ذکر کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے شیعہ، اگر دیکھنا چاہتے ہو ہمارے شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں، نماز کے وقت دیکھو کہ نماز کے لیے آمادہ و تیار ہے یا نہیں ہے، ان کے دوستوں کی جانب دیکھو کہ ان کے دوست کس طرح کے ہیں۔ دوستوں کے ذریعے سے بھی پہچان ہوتی ہے، یہی پہچان انسان کے لیے کمال کا باعث بنتی ہے، یہی پہچان انسان کے لیے اعمال کے بہتر اور بد ہونے کا باعث بنتی ہے۔ یہ انسانیت، انسان اس بات کی جانب نگاہ کرے کہ میں کس کی رعیت میں ہوں، وہ میرا مولا و آقا کائنات کا سلطان ہے، میرا مولا و آقا وقت کا امام ہے، امام زمان علیہ السلام ہے، اور جناب سیدہ کی اولاد میں سے نسل کوثر سے، خیر کثیر میں سے وہ ایک شخصیت ابھی زندہ ہے، یقیناً انشاءاللہ العزیز انہی کے وجود سے اس ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے انسانیت کو نجات ملے گی۔ میری دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے وجود سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد